یوٹیوب یا ٹی وی اسکرین پر آپ نے توہین کے نام پر قتل کے مناظر دیکھے ہوں گے کہ لمحوں میں بہت سے لوگوں کا ہجوم جمع ہو کر ایک انسان کو لاٹھیاں مار مار کر قتل کرتا ہے، بلکہ اس کو زندہ یا مردہ جلا بھی دیتا ہے۔ اور اس ہجوم میں بہت سو کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس مار کھانے والے یا زندہ جل جانے والے نے قصور کیا کیا ہے، کیونکہ وہ تو بس اس نعرے کے جواب میں نکلے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ گستاخ کی سزا سر تن سے جدا۔ اب اس گستاخ نے گستاخی کی بھی ہے یا نہیں کی، اور اگر کی ہے تو کیا وہ واقعی گستاخی کے الفاظ ہے؟ اس کا فیصلہ مشتعل ہجوم نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ مشتعل ہجوم اس وقت تک مشتعل رہتا ہے جب تک یہ زندہ انسان مار کھا کھا کر دردناک موت مر نہ جائے، کیونکہ اس وقت ہجوم پر ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ ہر ایک اس کو مارنے میں اپنا اپنا حصہ ڈال کر جنت کما لے۔ ان کے ذہنوں میں ایک ہی بات بٹھائی ہوئی ہوتی ہے، من سب نبی فقتلوا، جو کوئی بھی جیسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے اسے قتل کرو، نہ اس کو صفائی کا موقع دو، نہ اس کی معافی سنو، نہ تحقیق کرو، نہ عدالت کا انتظار کرو، نہ قانون کا سہارا لو، بلکہ خود قانون بن کر، عدالت بن کر اسی وقت فیصلہ کرو اور اسی وقت اس پر عمل کرو، اور ایک کلمہ گو مسلمان کو فوری قتل کر کے خود جنت کما لو۔ منصب نبی فقتلوا، اس حدیث کو بنیاد بنا کر قتل کا بازار گرم کر دیا گیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا سے سنتے ہیں کہ کیا یہ صحیح حدیث ہے یا جھوٹی اور من گھڑت گھڑی ہوئی حدیث ہے؟ منصب نبی فقتلوا، جعلی جھوٹی حدیث، سرکار ضعیف نہیں جھوٹی حدیث ہے۔ وہ بابا حضرت نظیر پڑھا گیا نا، انہوں نے پوچھا لکھی کی تھے، دسو ذرا حوالہ دسو، اے میں 6 کتابیں تھے، آئی کوئی نہیں ہے، اتنی امپورٹنٹ حدیث تھی 6 کتابوں میں آئی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں۔ المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں موجود ہے، نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اور امام نسائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام نسائی اس کے جو مرکزی راوی جس نے اس روایت کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن محمد، اس کو کذاب جھوٹا کہتے تھے، اور کڑی ہوئی حدیث ہے۔ منصب نبی فقتلوا کڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث۔ ایک نعرہ بلند کیا گیا کہ گستاخ کی سزا سر تن سے جدا، اور اس نعرے کے جواب میں عوام الناس اس قدر مشتعل اور جذباتی ہو کر جمع ہو جاتی ہے کہ ایک زندہ انسان کو بڑے دردناک طریقے سے موت سے دوچار کیا جاتا ہے، اور کسی میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ جس نعرے، جس گھڑی ہوئی حدیث کے جواب میں یہ لوگ نکلے ہیں وہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی۔ بس جو اپنے مسلک کے بڑوں نے بتا دیا، سم بکم عمی، اسی کو مان کر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ قتل ناحق والا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے، لیکن پاکستان میں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہمارے ریاستی ادارے بھی کرتے ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں، لسانیت کی بنیاد کے اوپر، سیاست کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، اور وہ قتل کر کے سمجھتا ہے کہ میری جنت پکی۔ آج تک کسی نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک میں کبھی تیر لگا کے اسے نہیں آگ لگائی۔ لوگوں کی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ یہ آگ کسی ناگہانی آفت کی طرح کسی بھی وقت کسی کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ چندہ گیم ہے، یہ اینٹی قادیانی ہے۔ اگر یہ ختم نبوت کے لیے مخلص ہوتے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کے خلاف بھی بولتے۔ جہاں سے یہ دھرنے لے کر نکلتے ہیں نا لاہور سے، وہاں سے یہ ساری گستاخانہ کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں، کبھی ان کے خلاف دھرنا نہیں دیں گے، کیونکہ خورا ان کے گھر نکلے گا۔ یہ چندے کھاتے ہیں اس فرقے کے۔ حضرت عمر نے کیوں نہیں غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے؟ تمہارے نمک حرام ممتاز قادری جتنے ہیں، یا یہ کوئٹہ کا وہ جو پولیس آفیسر، یا عمر کوٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور پولیس آفیسر، جن کو تم لوگ جو ہے وہ ہار میں مار رہے ہو، حکومت سے تنخواہ لوگوں کی حفاظت کے لیتے ہیں اور رک کر خود مار ڈالتے ہیں لوگوں۔ ان لوگوں کو پکڑ کے نا سرعام سزائیں دینی چاہیے۔ یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نمک حرام بچے، اور ان کی نمک حرامیوں کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ چندہ خور مولوی۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ گستاخی کے نام پر لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، خود کبھی انہوں نے یا ان کے بچوں نے کسی گستاخ کا سر تن سے جدا نہیں کیا، لوگوں کے بچوں کو ایسا کرنے پر ابھارتے ہیں۔ تو آج تک کسی مولوی کے بیٹے نے غازی بننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے تجھے کو کامیاب نہیں کوشش نہیں کی، کسی نے نہیں کی، شروع سے لے کے ابھی تک۔ غازی الدین سے شروع ہو جائے، اس وقت یہ سارے بزرگان دین زندہ تھے، کسی کا بیٹا نہیں سامنے آیا۔ سب اللہ کے بندو چھوڑ دو، مزے لیتے ہیں یہ۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 295C کے مطابق جو بھی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس قانون کو کئی بار ذاتی دشمنی یا ذاتی مفادات کی خاطر ہی استعمال کیا گیا۔ اسی لیے پاکستان میں 295C کی موجودہ صورتحال میں تبدیلی کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس قانون کو کوئی ذاتی دشمنی کے لیے استعمال نہ کرے۔ اس قانون کے سہارے پر جھوٹے الزامات لگا کر بے گناہ لوگوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی 295C کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس
قانون میں کچھ تبدیلیاں لازمی لانی چاہیے، جیسے اس میں توبہ کی شک ایڈ کی جائے اور اس قسم کی مزید تبدیلیاں بھی۔ تو آئیے اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا کہ یہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے، 26 سے پہلے میں نے آواز بلند کرنا شروع کی، 27 پہ پھر کر رہا ہوں کہ توبہ کی شک ڈالو ورنہ یہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی۔ مولویوں نے کہا تک کہ پہنچ گئی آگ، دیکھ لیں مفتی طارق مسعود کیوں ہے، اس کے اپنے بیانوں سے ہانٹ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں مولویوں کے گھر جب یہ آگ پہنچی ہے تو مولوی ایک ایک کر کے ڈڈوؤں کی طرح باہر نکل کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہے تو گستاخی تھی، نیت گستاخی کی نہیں تھی۔ رکھ لو ذرا، اندازہ کرو، باقیوں کی نیتوں کا بھی فیصلہ خود کر دیتے ہیں۔ مجہ یہ پہنا نہیں ہے نا، سارے نکلے گئے۔ مفتی طارق مسعود صاحب مشہور اور معروف اور معزز شخصیت ہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں بیان دیتے ہوئے سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ان کی زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکل گئے جو بظاہر توہین لگتے تھے، جس کی نہ صرف انہوں نے بار بار وضاحت کی بلکہ معافی بھی مانگی، رجوع بھی کیا۔ اس کے باوجود شرپسند علماء نے ان کے قتل کے فتوے دیے، چوک میں لٹکانے کی بات۔ چونکہ طارق مسعود صاحب معزز عالم دین ہیں، اسی لیے ان کے دفاع میں نہ صرف دیوبند کے بلکہ بریلوی علماء بھی آگے آئے اور ان کا بھرپور دفاع کیا۔ سب نے کہا کہ اگرچہ گستاخی ہوئی ہے لیکن جب طارق مسعود صاحب اپنی غلطی سے رجوع کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں تو بات ختم کر دینی چاہیے۔ یقیناً علماء کرام کا ان کے دفاع کے لیے آگے آنا قابل تعریف ہے، لیکن کاش یہ دفاع ہر خاص و عام کے لیے ہوتا۔ جو بندی مفتی نکلے انہوں نے کہا ہاں گستاخی تو ہوئی ہے لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ سرکار یہ معافی والی جو ایمنسٹی اسکیم تھی یہ سلمان تاثیر کے لیے نہیں تھی، یہ سری لنکن کے لیے نہیں تھی، یہ کوئٹہ میں جس کو آپ نے ظلم قتل کیا اس کے لیے نہیں تھی، یہ عمر کوٹ کے ڈاکٹر کے لیے نہیں تھی ایمنسٹی اسکیم۔ مولویوں کے گھر بات آئی ہے تو کہتے ہیں جی توبہ کر لی گل چھاڑ دو، ہم تو کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن ان سب لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے بزرگوں کے اوپر لعنتیں بھیجو جن کے کہنے پہ تم لوگوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ جی گستاخ رسول کو آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر سکتے ہیں، اور گستاخی بھی وہ جسے آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے۔ توہین مذہب یا گستاخی کے نام پر قتل کا مسئلہ سنگین ترین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس پر تمام طبقوں اور مسلکوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آگ کسی ناگہانی آفت کی طرح کسی بھی وقت کسی کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ 295C اس میں توبہ کی شک ایڈ کر دی جائے۔ ویسے تو ہمیں اس قانون سے بھی کئی ایک چیزوں میں ریزرویشن ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایون پاکستان میں رہنے والا نان مسلم بھی کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یا بات سمجھنے میں کوئی فرق لگ سکتا ہے، یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر یہ توبہ کی شک ایڈ ہو جائے تو یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور پاکستان کو ان زومبیز نے، دہشت گرد مولویوں نے جہنم بنا دیا ہے، دیندار طبقے کے لیے بھی اور نان مسلمز کے لیے بھی، اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ مذہب اور رسالت کے نام پر جذبات کی شدت کو اس انداز میں قابو میں رکھا جائے کہ یہ کسی انسان کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالے۔ میں نے یہ بات اپنی بڑوں تک پہنچا دی ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و تفکر کریں، توبہ کی شک ایڈ کریں، تاکہ یہ جو چور دروازہ ہے کہ لوگ توہین مذہب کی آڑ لے کر اپنی ذاتی دشمنیاں نبھاتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ توہین سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں ان میں جو سب سے بڑا سکم ہے وہ یہ ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن واضح نہیں ہے کہ توہین کسے کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت نہیں ہے، اور اسی کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں، وہ بزرگ بابے جن کو انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اپنا پیشوا مانا ہوا ہے اور ان کی طرف منسوب کتابیں وہ خود پرنٹ کر رہے ہیں، ان کتابوں کے اندر ایسی ایسی گستاخیاں موجود ہیں، یقیناً یہ چیزیں پھر توحید پرستوں کے ہاں گستاخی ہوگی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ان بزرگوں کی بھی کوئی بزرگی ثابت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو وہ عین اسلام ہے، کیونکہ چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ یا شبلی رسول اللہ کو اگر ہم غلط نہیں کہیں گے تو ہمارا خود اسلام فارغ ہو جائے گا۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی کو نبی ماننا، رسول ماننا یقیناً کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لہٰذا توہین کی جو ڈیفینیشن ہے یہ کرنی پڑے گی۔ اس طرح آپ جنرل سٹیٹمنٹس دیں گے تو آپ جس کو چاہیں اس کو توہین مذہب کا الزام لگا دیں۔ اگر ہم توہین رسالت لگانے پہ آئیں تو میرے نزدیک تو یہ تمام فرقے جو ہیں ان کے اوپر توہین رسالت لگتی ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے مقابلے کے اوپر اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات کو پرائورٹی دی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب سورۃ الحجرات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرنا، آپ کی موجودگی میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نہیں، ویسے ہی یہ توہین رسالت ہے۔
حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم بحث و مباحثے میں مصروف تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ کسی عام انسان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس مخلوق کے دو بہترین لوگوں کے بارے میں۔ جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو بلند کیا، اور وہ دو لوگ تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ تو تھوڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں، ابو بکر اور عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ اگر ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں بسبب اس کے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اختلاف رائے کیا اور آواز بلند ہو گئی، نبی علیہ السلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کی موجودگی میں بھی اگر یہ کام کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ان کی صرف آواز سے آواز بلند کرنا اگر گستاخی ہے، تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کسی اور بابے کی تعلیمات کو بلند کرنا یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث ہمارے کو نزدیک تو یہ سب چھوڑ گستاخ کر ہے، اپنے مسلک کے پیچھے چلتے رہنا۔ تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا توہین کی ڈیفینیشن کرنا ضروری ہے۔ یہ نمبر 1 سٹیپ ہے۔ اور نمبر 2 جو میں نے عرض کیا کہ توبہ کی شک ڈالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک 4 سٹیپ کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ ایک 4 سٹیپ پروسیجر دیا تھا۔ وہ جو 4 سٹیپ ہیں ان میں سے پہلے 2 سٹیپ جو ہیں وہ پری ایف آئی آر ہیں، یعنی ایف آئی آر کٹنے سے پہلے یہ 2 سٹیپ طے ہونے چاہیے، ورنہ ایف آئی آر کٹنی ہی نہیں چاہیے۔ اور ایف آئی آر کاٹنے کے بعد پھر 2 مزید سٹیپ ہیں۔ ایف آئی آر کٹنے سے پہلے جو 2 سٹیپ ہیں ان میں سے نمبر 1 سٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ جس شخص کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ اس نے کوئی توہین کی ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے۔ یہاں ایویڈنس تک بات ہی نہیں پہنچتی، ادھر الزام لگا ادھر عوام کی کارروائی شروع۔ اس کی گواہی کیا ہے، ویڈیو کی شکل میں یا کوئی شخص گواہی دیتا ہے، وہ سامنے آئے۔ جب یہ گواہی اسٹیبلش ہو جائے، ویڈیو آ جائے، اور ویڈیو کی فورینسک ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ اے آئی میں بنی ہوئی ویڈیوز تو آج کل مارکیٹ میں پھر رہی ہیں، کسی کے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ طے کیا جائے کہ جس شخص کی طرف اس توہین کو منسوب کیا جا رہا ہے اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہو، گستاخ کی ذہنی حالت کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ شخص واقعی ذہنی طور پر درست ہے، ٹم تو نہیں ہوا ہوا، مجنون تو نہیں ہے، کلندر تو نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنے سارے بابے یہ مرزوق کے چکر میں بچائے ہوئے ہیں۔ ان کے بابوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، اور دفاع میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بابے اگر جزت وہ کی کلندر کیفیت میں تھے۔ ہے، چاہے آدھا کلندر ہے چاہے پورا کلندر ہے، مجنون ہے، مجذوب ہے، یعنی کہ پاگل ہے دوسرے معنوں میں، جو انہوں نے ایک ٹرم ڈیوائز کیا ہے، شطحیات، بونگیاں، تو پھر میڈیکلی اسے جب پاگل ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر باپا جانی کے حوالے کر دیں کہ یہ لیں آپ کا ایک بزرگ آ گیا ہو، کیونکہ سارے پاگلوں کو پناہ انہوں نے دی ہوئی ہے۔ دادا صاحب کی گھوڑی، انہیں کہہ دیا ایک گھوڑا اور سنبھالو، اور ایف آئی آر کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، پاگل خانے میں اسے جمع کرائیں، ٹھیک ہے، یا کسی مزار کے اوپر بھیج دیں، ایک ہی بات ہے۔ مزاروں پر اور خود مزار والے مجذوبوں کے ہاتھوں جو گستاخیاں ہوتی ہیں ان کی تو وضاحت بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام الناس اچھی طرح جانتی ہے کہ کیا کیا شرک اور گستاخانہ اعمال ہوتے ہیں وہاں۔ ایف آئی آر کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اگر یہ 2 سٹیپ طے ہو جاتے ہیں اور وہ بندے کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے، یعنی کوئی وہ بزرگ بابا نہیں ہے، واقعی ایک نارمل انسان ہے، تو پھر ایف آئی آر کاٹیں۔ اور تیسرا سٹیپ یہ طے کیا جائے کہ اہل علم جو ہیں ان کے ساتھ اس کی سیٹنگ کروائی جائے، وہ اس کی کاؤنسلنگ کریں کہ بھائی یہ جو تم بات کر رہے ہو ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ توہین رسالت بنتی ہے، اور اس کے بعد تمہیں یہ سزا ہونے والی ہے، تو امید ہے کہ ادھر ہی وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر چوتھا سٹیپ طے کیا جائے کہ اس کا کیس جوڈیشری میں بھیجا جائے اور پھر عدالت فیصلہ کرے۔ وہاں اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مقدمہ لڑے، اور حتمی فیصلہ جج کا ہونا چاہیے، کسی مولوی فرقے یا مسلک کا نہیں۔ دلائل اکٹھے کر کے اس کے بعد جج کا کام ہے کہ فیصلہ کرے، یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ توہین رسالت کو وہ ڈیفائن کرے گا، کیونکہ بریلویوں کے جو مفتیاں ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث کے نزدیک مشرک ہیں، اور دیوبند اور اہل حدیث کے جو بزرگان دین ہیں بریلویوں کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہے۔ جب آپ کی ڈگریوں کا، بزرگوں کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، ایک فرقے کے عالم دوسرے فرقے اس کو ماحول کے گستاخ اندر اور کافر سمجھتے ہیں۔ آپ ان مولویوں کے حوالے کریں گے کہ یہ بتائیں گے کہ کون
توہین کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، یہ جوڈیشری بتائے گی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آلموسٹ 100% کیسز توہین رسالت کے جھوٹ اور فراڈ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. کوئی توہین نہیں ہوئی ہوتی، لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی ہوتی ہیں. اور یہ سلسلہ پاکستان میں عرصہ دراز سے جاری ہے. ہاں تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جناب وہ جو فلاں کیس ہوا تھا نا، وہ جو ایک چھوٹی سی بچی جس کے کوڑے کے لفافے کے اندر چند ایک پیجز نکلے تھے قرآن پاک کے، وہ تو بیچاری کوڑا چنتی تھی اور اس کی کسی مولوی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش تھی، اس نے اس کے اوپر الزام لگا دیا. یہ یعنی بہت بعد میں پتا جھوٹا چلتا ہے. الزام لگا اس وقت ہوتا تک ہے. تو عوام الناس نے ایسے شخص کو شہادت کے رتبے کے اوپر فائز کر دیا ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان میں آپ کسی کے اوپر FIR کٹوا دینا، پھر عوام فیصلہ کرتی ہے، جوڈیشری تک تو وہ کیس جاتا ہی نہیں ہے. ایون جوڈیشری اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دے تب بھی عوام نہیں چھوڑتی. گستاخی کے نام پر قتل کی آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے. عوام کے ساتھ ساتھ اب خواص بھی اس لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے ماں باپ ہوں، بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کرام ہوں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی ایک شخص کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. توہین کے نام پر قتل فساد فی الارض کی طرف پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اس کو روکنے کی، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح باپ بھائی بیٹے اچھے بھلے گھروں سے کاموں کے لیے نکلیں گے اور گستاخی کے الزام کی وجہ سے کسی مشتعل ہجوم کے ہتھے چڑھتے رہیں گے. نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اور ان کے بعد بھی بڑے سے بڑے گستاخ موجود تھے، لیکن ہمیں یہ بات کہیں سے نہیں ملتی کہ ان کی توہین کے خلاف ہجوم اکٹھے کیے گئے، خود قانون بن کر فیصلے کیے گئے اور جذبات اس قدر مشتعل ہوئے کہ گستاخ کو دردناک موت دے دی گئی. ایسی کوئی بات ہمیں قرآن و حدیث سے یا صحابہ کے آثار سے نہیں ملتی، بلکہ یقین کیجئے کہ اگر گستاخ نے معافی مانگی، رجوع کیا، تو ہمیں وہ گستاخی اور توہین کے الفاظ بھی نہیں ملتے کہ انہوں نے کیا گستاخی کی. یعنی اس قدر صحابہ کرام نے اس معاملے کو رفع دفع کی. اب آپ اپنی رائے سے کمنٹ میں آگاہ کیجیے کہ کیا توہین مذہب کے ملزم ایک گستاخ کی سزا کا فیصلہ عوام الناس کے ذریعے ہونا چاہیے؟ عدالت اور قانون کو استعمال کیے بغیر مشتعل ہجوم کو یہ قانونی حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ملزم کو لاٹھیاں مار مار کر اور بعض صورتوں میں تو مرنے سے پہلے زندہ بھی جلا دینے کا حق ہونا چاہیے؟ یا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا، چاہے اس نے گستاخی کی ہو یا نہ کی ہو؟ اور کیا آپ کے خیال میں 295C میں توبہ کی شک ایڈ کرنی چاہیے یا نہیں؟